إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے عاشقوں کے اندر بیٹھنا، وقت گزارنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا شوق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مراد ہے۔ جو شخص اللہ والوں کے اندر بیٹھتا ہے، اپنا وقت اللہ کے عاشقین کے ساتھ گزارتا ہے، تو وہ یہ سوچ لے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کو پورا کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے شوق کو پورا کر رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذوق بن کر بیٹھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا شوق بن کر بیٹھا ہے، اور سب سے بڑھ کر بات کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مراد بن کر بیٹھا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مراد بن کر بیٹھا۔ اب اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہوگی کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات عاشقوں میں بیٹھنے کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مراد بنا دے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے بھائی؟ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فرمایا کہ آپ اپنی جو میری اور آپ کا ٹائم ہے نا، خلوت کا، اکیلے کا، جو میں اور آپ ملاقات کرتے ہیں تنہائی کے اندر، تو اس تنہائی کی ملاقات کو چھوڑ دو، میرے عاشقوں کے پاس جا کر بیٹھو۔ یہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حکم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں، اور نبیوں کے سرداروں کو، نبیوں کے جو سردار ہیں ان کو حکم فرما رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ عمل کتنا بڑا عمل ہے، یہ عمل کتنا بڑا عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حکم فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حکم فرمایا وَاصْبِرْ، جو میرا اور آپ کا ٹائم تھا نا، خلوت کا، تنہائی کا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ ٹائم بڑا عزیز ہے بھائی۔ جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے اور معاشق اس سے تنہائی میں ملاقات کر رہا ہوتا ہے، عاشق اس سے تنہائی میں ملاقات کر رہا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تنہائی کی ملاقات کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، چھوڑ ہی نہیں جاتا۔ جیسے میری والدہ مجھے حکم کر دیں، جس وقت میرے معشوق سے میرے ملنے کا ٹائم، تو اسی وقت حکم کر دیں کہ بھائی تو فلاں کام کرنے کے لیے چلا جا، اس کو چھوڑ۔ والدہ کو معلوم اچھی طریقے سے اس کو چھوڑ دے، تو مجھے بتائے کہ والدہ کے حکم کے اوپر کتنی یعنی کہ وہ ہوتی ہے، یار یہ تو میرا ٹائم میرے معشوق کے ساتھ تھا، یہ تو میرا ٹائم میرا معشوق کے ساتھ تھا۔ لیکن معشوق ہی خود بول دے کہ بھائی تم نے یہ وقت وہاں پر گزارنا ہے، میرے پاس ابھی نہیں آؤ، یہ وہاں جا کر ٹائم دینا ہے تمہیں، تو اس پر ایک تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کہہ دیا۔ تو اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر آیت اتاری وَاصْبِرْ، مجھے معلوم ہے آپ میری تنہائی کی ملاقات کو چھوڑ نہیں سکتے، اس چھوڑنے پر آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس پر صبر کیجیے گا، اس پر صبر کیجیے۔ اور اپنے نفس کو کہاں جوڑیں؟ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ،
بھائی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں جو میرے عاشق ہیں، جو مجھے صبح شام پکار رہے ہیں، میرا ذکر کرنے کے اندر لگے۔ بھائی ایک تو ہے کہ میں بولوں کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، ایک ہے کہ میں بولوں اللہ کا عاشق ہوں میں، اور اللہ خود بول دے کہ بھائی یہ میرے عاشق ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے ساتھ آپ بیٹھیں جو میرے عاشق ہیں، جن کے حال کے اندر یہ ہے کہ وہ ہر وقت میری رضا ہی چاہتے ہیں، اور ان کی کوئی منشا ہی نہیں ہے، ان کی منشا صرف ایک ہے، اور وہ کیا منشا ہے کہ وہ صرف میری رضا چاہتے ہیں۔ یریدون، جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو اپنا دوست بنانا چاہتا۔ اب میرے اور آپ کے دل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عشق پیدا فرما دے، محبت پیدا فرما دے، تو یقین جانیں یہ محبت نظر کب آتی ہے، یہ عشق نظر کب آتا ہے؟ جب کسی عاشق کے پاس جا کر اس کی محفل کے اندر، اس کی صحبت کے اندر اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے دل کے اندر عشق کی نعمت داخل کر دی، یہ اس وقت نظر آتا۔ بھائی آپ اس چیز کا اندازہ لگاؤ نا، اس کی قیمت کیا ہے، یہ کتنی ویلیویبل چیز ہے۔ سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ذات فرمانے چھوڑ دو، میری خلوت کی ملاقات کو بھی چھوڑ دو، اور جو میرے عاشق ہیں نا ان کی صحبت کے اندر جا کر بیٹھو، اور یہ وقت کے نبی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نبیوں کے سردار ہیں ان کو فرما رہے ہیں، تو اس صحبت میں بیٹھنا یہ کتنی بڑی بات ہوگی، عاشقوں کے اندر بیٹھنا یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو اس لیے فرمایا کہ آپ کے قلب کے اندر جو میری محبت کی چاشنی ہے، جو میرے عشق کی چاشنی ہے، آپ ان کے اندر بیٹھ کر وہی چاشنی ان کے دلوں کے اندر منتقل فرمائیں، ان کے قلوب کو بھی گرمائیں۔ وہ تو اس لیے فرمایا نا۔ تو لہذا پیارے ساتھیو، اچھی بات ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عاشقین، صالحین اور جو اللہ کی محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی صحبت کو نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے نا، ان کی صحبت سے جوڑ کر رکھیں۔ سب سے قیمتی عمل یہی ہے۔ آپ کی تنہا کی جو عبادت ہے وہ اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا اس صحبت کے اندر ایک لمحے بیٹھنے سے لاکھوں سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ بھائی ہم شب قدر کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اس لیے نا شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک عمل کرو گے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے شب قدر کی طرح بنائے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کچھ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے شب قدر کی طرح بنائے ہیں۔ تو بھائی ان کی صحبت کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ نا، جب ان کی صحبت کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ گے تو یقین جانیں شب قدر سے بڑھ کر آپ کو ثواب ملے گا، ایک ایک لمحے کے اوپر، ایک ایک لمحے کے اوپر۔ رمضان کا مہینہ اور شب قدر یہ ساری چیزیں کیوں چلائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے؟ اس مقصد کو سمجھو کیوں چلائی۔ وہ صرف اس لیے نا کہ یہ شخص میرا عاشق بن جائے، گناہوں کی وجہ سے جو دوری ہوئی ہے مجھ سے اس پر توبہ کر لے، استغفار کر لے، مغفرت طلب کر لے، اور پکا ٹھکا میری محبت اس کے دل کے اندر راسخ ہو جائے، یہ میرا محب بن جائے، یہ میرا عاشق بن جائے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ لے کر آئے، یہ مقصد ہے نا، یا اور کوئی مقصد ہے بتائیں؟ اسی رمضان کے مہینے کے اندر ہم مغفرت تو مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم رزق تو مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی خواہشات تو مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں اللہ سے اللہ کو کوئی نہیں مانگتا۔
بہت کم لوگ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں. کوئی بولتا ہے میرے بچہ صحیح ہو جائے، کوئی بولتا ہے مجھے بیٹا دے دے بیٹیاں ہیں تو، کوئی بولتا ہے بھائی مجھے بیٹی دے دے بیٹا ہے تو، کوئی بولتا ہے میرا کاروبار اچھا ہو جائے، کوئی بولتا ہے مجھے رشتہ اچھا مل جائے، کوئی بولتا ہے میرے رزق کے اندر برکتیں اچھی ہو جائیں، برکتیں نازل ہو جائیں. کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. اللہ کی ذات سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو اللہ کی ذات سے مانگنے والے بہت ہی کم ہیں، بہت ہی کم. ہم اللہ کو بھی مانگتے کیسے ہیں؟ کسی نہ کسی عمل کے ذریعے سے مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی دے دے تو بھی مل جا، یہ بھی دے دے اور تو صحیح ہے ٹھیک ہے، لیکن بھائی اس عمل کو ہٹا دو. اگر اللہ مل گیا، آپ بتاؤ اگر خزانوں کا مالک مل گیا، سب مل گیا نہیں ملا، تو اپنی دعا کو ایک ہی جانب کر دو نا، اس کے رخ کو. بھائی خزانے کے مالک کو مانگ لو، خزانے کا مالک مل گیا، سارے خزانے آپ کے. آپ اس کو اور اس کو الگ کیوں سمجھ رہے ہو؟ خزانوں کے مالک کو مانگو. یہ شب قدر جو ہے نا، یہ ہمارے لیے رحمت والی رات ہے. یہ جو طاق راتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائی ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے رحمت والی راتیں ہیں. تحفہ ہے، تحفہ. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تحفہ عنایت فرمایا ہے، تحفہ دیا ہے. یہ شب قدر، یہ رمضان، یہ ساری طاق راتیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات لے کر آتے ہیں، یہ مہینہ جو لے کر آئے ہیں، یہ کس لیے لے کر آئے ہیں؟ یہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ اپنا عاشق بنتا ہوا دیکھیں، کہ بھائی میرے عاشق بن جاؤ. میں یہ مہینہ اس لیے لایا ہوں کہ تم جو گناہوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئے تھے، گناہوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئے تھے، توبہ کر کے میرے قریب واپس آ جاؤ اور مجھ سے محبت کرنا شروع کرو. میری محبت کی وجہ سے واپس آ جاؤ، میرے عشق کی وجہ سے مجھ سے واپس آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات رمضان اس لیے لاتے ہیں، پھر طاق عدد بھی، راتیں بھی اس لیے لائی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص باہر گھوم رہا تھا، پریشانیاں بھی آتی ہیں انسان کے اوپر، تو پریشانی کس وجہ سے آتی ہیں بتائیے؟ تکلیفات آتی ہیں تو کس وجہ سے آتی ہیں؟ بھائی اس لیے آتی ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں. پریشانی اور تکالیف اللہ تعالیٰ بھیجتے اس لیے اپنے بندوں کے اوپر کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. تو ایک شخص باہر گھوم رہا تھا، پولیس والا آیا اور اس سے بولا بھائی تو اتنی رات میں کیا کر رہا ہے؟ بولا میں اپنے محبوب کے گھر کو تلاش کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ میں اپنے محبوب کے گھر کو تلاش کر رہا ہوں، وہ مجھے نہیں مل رہا، وہ مجھے. تو اس نے، پولیس والے نے اس کی پٹائی کرنا شروع. بولا اتنی رات کو تیرے کو محبوب کی فکر پڑی ہے؟ یہاں پر ڈاکے ڈالے جا رہے، چوری اور ہو رہی ہیں، مجھے یہاں پر گشت کے لیے بھیجا گیا ہے حکومت نے کہ بھائی کسی طریقے سے چور پکڑو، ڈاکہ ہو رہا ہے تو ڈاکوؤں کو پکڑو. یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. تو محبوب کو تلاش کرتا پھر رہا ہے. ارے تو میرا قصور کیا ہے جو آپ مجھے مار رہے ہو؟ تو اتنی رات کو گھوم کیوں رہا ہے؟ تیرا قصور یہی ہے. ارے بھائی مجھے معاف کر دو. اب وہ بھاگنا شروع کرا، پولیس والا بھی اس کے پیچھے بھاگا، اور بھاگتے 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 اس نے کیا کہ ایک گھر کے اندر چھلانگ لگائی. اور جیسے ہی چھلانگ لگائی نا، دیکھا سامنے جس کو محبوب کو تلاش کرتا وہ موجود. ارے اسی کو تو تلاش کر رہا تھا میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پریشانیاں اس طریقے سے آتی ہیں. یہ پریشانیوں کا ڈنڈا برستا ہے برستا ہے برستا ہے، بھاگتا. میں نے کیا قصور تھا بھائی؟ میں نے تو کچھ، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، بندے بول رہے ہوتے ہیں بھائی ہم سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوا یار، سوچ رہے ہوتے ہیں کیا کر دی، کیا غلطی کر دی، کیا ہوا جو اس وجہ سے پریشانی آئی ہے، کہ کیا مشکل یار، ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، سارا معاملہ، پھر پریشانی کیوں آئی؟ کیا کر دیا، کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اور چپکانا چاہتے ہیں اپنی ذات سے. اس لیے تمہیں ایک صحیح طریقے سے
اللہ مل رہے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اس پریشانی کے ذریعے سے اس کو میں ملوں گا، اس لیے بھیجیے. تو اب بتائیں یہ پریشانی آپ کے لیے نعمت ہے یا زحمت ہے بھائی؟ رحمت ہوئی نہیں ہوئی؟ یہ میں اپنا واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے، صحیح ہے نا، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. تو لہٰذا یہ جو تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں، ان سے عشق کروانے کے لیے آتی ہیں، محبت کروانے کے لیے آتی ہیں. تو ان پریشانیوں کو نعمت سمجھنا، زحمت نہیں سمجھنا. اب آپ نے ان پریشانیوں کے اوپر کرنا کیا ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنا تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے. تو سمجھ لو اگر آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عشق کی جو تجلیات ہیں وافر مقدار میں آپ کے دل کے اندر منتقل فرما رہے ہیں اس وقت. اس لیے تو کر رہے ہو. نہ منتقل فرمائے کر سکتے ہو، اگر وہ منتقل نہ کرے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے. تو یہ اس لیے تو لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا عاشق بنانا چاہتے ہیں، اپنا محب بنانا چاہتے ہیں، اور خود میرے اور آپ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، خود میرے اور آپ کے معشوق بننا چاہتے ہیں. اس لیے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمارے حضرت ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے. وہ واقعہ کیا تھا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے دیوبند اور دیوبند سے بالا کوٹ جہاد کے لیے جا رہے تھے. دہلی سے دیوبند اور دیوبند سے بالا کوٹ جہاد کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا. یہ عاشقوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ اللہ کا عاشق گزرے گا اس راستے سے، شاید ہو سکتا ہے یہ مجھے دیکھ لے، اس کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے. وہ کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی وہ راستے سے گزرے تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ان پر پڑ گئی. اب جب وہ مسجد جائیں تو مسجد روشن ہو جائے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے ایک شخص کو لگایا پیچھے، بھائی یہ کون آتا ہے جس کی وجہ سے مسجد کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے؟ یہ کون آتا ہے؟ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا بھائی یہ شخص آتا ہے. اس کو بلایا اور بلانے کے بعد بولا تھوڑی دیر میرے پاس تو بیٹھ جاؤ. دیکھو یہ بزرگان دین حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں تھوڑی دیر تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد سنو اور سے بیٹھنے کے بعد ان سے پوچھ رہے ہیں، ایک شاگرد نہیں ہوتا اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسجد میں جب بھی آپ آتے ہیں روشنی ہو جاتی ہے؟ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے. مجھے ایک اللہ کا عاشق تھا، اس نے دیکھ لیا، جب سے اس نے دیکھا ہے تو میرے دل کے اندر بھی روشنی ہو گئی ہے اور میں جہاں جاتا ہوں وہاں پر بھی روشنی ہو جاتی ہے. میرے دل کے اندر بھی روشنی ہو گئی اور میں جہاں جاتا ہوں میرے دل کے اندر بھی روشنی ہو جاتی. رمضان کی برکات حاصل کرنی ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو رمضان کی برکات کیسے حاصل ہوتی ہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اصل مقصد کیا ہے رمضان کا؟ اصل مقصد عاشق بنانا ہے نا. ارے تو عاشقوں کے پاس بیٹھو گے تو عاشق بنو گے نا. آپ کا رمضان بھی رمضان بنے گا جب عاشقوں کی صحبت کے اندر رہو گے، عاشقوں سے محبت کرو. یہ عشق کا چراغ تو عاشقوں کے دلوں سے جلتا ہے، ایسے نہیں جلتا. تو لہذا عاشقوں کی صحبت کے اندر بیٹھو بھائی، زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارو، زیادہ سے زیادہ وقت. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عاشق ہوں بھائی، میرا دعویٰ یہ نہیں ہے، الحمدللہ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے.
یہ تو میرے قلب کا حال تو اللہ جانتا ہے، میں اپنے آپ کو عاشق نہیں، ہاں یہ ضرور کہوں گا میں اللہ کے عاشقوں کا غلام ضرور ہوں، غلامی کی نسبت تو لے کر چل رہا ہوں بہرحال۔ تو لہٰذا چلو عاشقوں کے اندر نہیں، لیکن اللہ کے عاشقوں کے غلاموں کے اندر تو بیٹھ جائے کرو یار، ہیں؟ بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے؟ اپنے رمضان کو قیمتی بنا سکتے نہیں بنا سکتے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو رمضان عاشق بننے کے لیے دیا ہے، اور عاشقوں کی صحبت میں بیٹھ کر بنتا ہے بندہ۔ یہ جو شب قدر کی رات ہے، آج 23ویں شب ہے، شب قدر کی رات چل رہی ہے، تاک رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شب قدر کو لے کر آ رہے تھے، تاریخ کے ساتھ آ رہے تھے، مخصوص تاریخ، لیکن سامنے دیکھا دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو آپس میں کسی بات کے اوپر الجھتے ہوئے۔ جب الجھتے ہوئے دیکھا تو اس کی وجہ سے تاریخ ذہن سے نکل گئی، ذہن سے نکل گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ تاریخ کیوں نکالی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کس وجہ سے نکالی؟ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ان کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دسترخوان نازل کیا۔ انہوں نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دسترخوان تو اتروا دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر نافرمانی کی تو پھر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، پھر ان کو میں خنزیر اور بندر بنا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں، بنا دوں گا، اور بنا دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب انہوں نے نافرمانی کی تو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رمضان کی جو مجھے اور آپ کو تاریخ نہیں بتائی گئی، اسی وجہ سے نہیں بتائی گئی، اس کے اندر حکمت ہی یہ ہے کہ بھائی اگر خاص تاریخ بتا دی جاتی اور اس کے اندر کوئی امت کا بندہ گناہ کر رہا ہوتا، خاص کوئی زنا کاری کر رہا ہوتا، کوئی شراب پی رہا ہوتا، کوئی غیبت کر رہا ہوتا، کوئی بہتان لگا رہا ہوتا، کوئی کینہ بغض رکھ کر بیٹھا ہوا ہوتا، یہ سارے گناہ وہ کر رہا ہوتا، تو یہ خاص تاریخ کی وجہ سے اس کو بھی بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا اگر یہ خاص موقع کے اوپر یہ گناہ کر رہا ہوتا۔ اس وجہ سے اس امت کے اوپر رحم کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور تاریخ کو چھپا دیا۔ یہ امت کے اوپر رحم تھا، کرم تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ صحابہ کرام کو اس کا ذریعہ بنا دیا۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید جھگڑا ہو رہا تھا؟ نہیں، جھگڑا نہیں ہو رہا تھا بھائی، یہ تو واقعہ کو ذریعہ بنانا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا جو آپس میں الجھنا تھا، یہ میرے اور آپ کے لیے رحمت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بھی رحمت بنا دیا۔ آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ میرے اور آپ کے لیے رحمت تھی۔ دیکھ کر تو بھیج دیا خاص تاریخ، لیکن اس خاص تاریخ کو میں اور آپ کس کیا سمجھتے ہیں؟ بھول گئے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بھلا دی گئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے نا، اگر ظاہر کو دیکھیں تو ظاہر کے اوپر تو ہم جائیں گے، ظاہر کے فیصلے کریں گے، لیکن باطن کے اندر ایسا نہیں ہے۔ میں باطن کی بات کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ تاریخ نہ بھولی ہے نہ بھلائی گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے کرم کے فیصلے کر دیے اللہ تعالیٰ کی ذات، رحمت کے فیصلے کر دیے کہ اس رات کے اندر یہ گناہ کر رہے ہوں، لیکن ان کو پتہ نہ ہو کہ بھئی یہ شب قدر کی رات ہے اور میں گناہ کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے اس رات کی کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے کہیں میں ان کو خنزیر و بندر نہ بنا دوں، اس وجہ سے یہ رات ہی بلا دوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
ان کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب دسترخوان اتارا تو یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے. تو علماء حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی شب قدر والی رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب طاق عدد بنا دیا اور 5 راتوں کے اندر اس کو رکھ دیا اس شب قدر کو، تو اس 5 راتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کی آیت اتاری ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے. کب تک ہے؟ ایک تو قدر کی معنی سمجھ لو آپ. قدر کے معنی ہے تنگی کے. کس کی معنی؟ تنگی کے. قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں. تنگی کس وجہ سے؟ کہ اتنی تعداد کے اندر اس رات کے اندر فرشتوں کی تعداد اترتی ہے، اتنی تعداد میں اترتی ہے کہ زمین کے اوپر تنگی ہو جاتی ہے ان کے اترنے کی وجہ سے. زمین کے اوپر تنگی ہو جاتی ہے، اتنی تعداد کے اندر اترتی ہے. اور تقدیر کا مطلب فیصلے کی رات بھی ہے کہ اسی رات کے اندر ساری چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں. جو شب برات کے اندر لسٹیں تیار ہوئی تھی نا، لسٹیں مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لسٹیں شب برات کے اندر تیار ہوئی تھی، جو فرشتوں کو دے دی گئی تھی کہ بھئی یہ لسٹیں دیکھ لو، اور مجھے اور آپ کو 15 شعبان کی رات سے لے کر شب قدر تک ٹائم دے دیا تھا. اب تو اپنے لیے مغفرت طلب کر لو، اب تو معافی مانگ لو. جن گناہوں کی وجہ سے میرا عذاب تم پر اتر رہا ہے ان گناہوں کو تو چھوڑ دو، اب تو چھوڑ دو. یہ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے اور مجھے اور آپ کو ٹائم دے دیا جاتا ہے. یقین جانے ایسا ہی ہوتا ہے. لسٹیں اس وقت تیار ہوئی، تیار ہو کر فرشتوں کے حوالے کر دی. اب فرشتے امپلیمنٹ کے لیے اتریں گے شب قدر والی رات کو. عمل کرنا ہے نا، تو اب عمل کرنے کے لیے اس شب قدر والی رات کو اتارا جا رہا ہوں. اور شب قدر والی رات کو اتر رہے ہوتے ہیں فرشتے کثرت کے ساتھ. تو لہٰذا اس شب قدر کی قدر کریں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک نقطہ بتا رہا ہوں کہ ہم آرام سے شب قدر کو پا سکتے ہیں، اس کی سلامتی کو پا سکتے ہیں، آرام سے پا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر بندہ پا سکتا ہے. لوگ بولتے ہیں نا ہم شب قدر کیسے تلاش کریں؟ ارے میں پورے ٹائم سو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قدر کا مطلب ایک حد کے بھی ہوتا ہے. حد، اس کی حد کب تک ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہی حتی مطلع الفجر. اللہ